بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عمران خان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، گزشتہ روز جو سندھ میں ایک بہت بڑا سہانیہ کہہ لو کہ ایک وزیر ایک مشیر کی گاڑی میں اتنا بڑا اسلحہ، وہ بھی بلوچستان سے اسمگلنگ ہو کے سندھ کے اندر آ رہا ہے، اور وہ گاڑی جس کی نشاندہی کی گئی وہ وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر کی گاڑی۔ اب اس پہ سوالیہ نشان ہے کہ یہ جیکب آباد جو ہے، ایک شہر ہے سندھ کا، اس میں بلوچستان سے اسلحہ لایا جا رہا تھا۔ اب یہیں آگے سندھ سے آگے کچے کے علاقے آ جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، ان ڈاکوؤں کو، لٹیروں کو، ان کی پشت پناہی کون کر رہا ہے؟ سندھ کابینہ کے اندر بیٹھے ہوئے ارکان کر رہے ہیں، اور ان کو کچھ کہا بھی نہیں جاتا، اور یہ اتنا زیادہ اسلحہ برآمد ہوا جو، اور یہ ہیں بھی وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر۔ اس کے خلاف ایم کیو ایم پاکستان نے بھی یہ الزامات لگائے ہیں، اپوزیشن لیڈر ایم کیو ایم پاکستان کے، انہوں نے احتجاجاً الزامات بھی لگائے ہیں اور احتجاج بھی کیے کہ سندھ حکومت ڈاکوؤں کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ اتنا اسلحہ سندھ حکومت کے اپنے مشیر کی گاڑی میں جا رہا ہے اور وہ لاعلم ہے۔ تو سوال سارا یہ بنتا ہے کہ اگر اتنا آپ قانون بنا رہے ہیں، آپ قانون میں ترمیم کر رہے ہیں، کراچی میں ڈاکو بے لگام ہے، ہر ڈاکو کے ہاتھ میں پسٹل ہے اور لوگوں کو مار رہا ہے، دھمکا رہا ہے، اور آپ کی پولیس ناکام ہے، آئی جی سندھ بالکل ناکام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا بڑا معاملہ ہو رہا ہے، اتنا زیادہ اسلحہ اسمگلنگ ہو رہا ہے، اور آئی جی پنجاب کو پتہ ہی نہیں، اور سندھ کابینہ جو بیٹھی ہوئی ہے اس ٹائم ایوانوں میں، یہ اس چیز سے لا علم ہے، اور انہی کے مشیر کی گاڑی میں اتنا اسلحہ جا رہا ہے۔ یہ تمام تر معاملات اگر یہی ایم کیو ایم کے اندر ہوتے تو ایم کیو ایم کو دیوار پہ لگایا جاتا کہ یہ ایک دہشت گرد جماعت ہے، اس کے پاس اسلحہ ہے، یہ دہشت گرد پال رہی ہے۔ لیکن اگر یہی پاکستان پیپلز پارٹی کے مشیر کر رہے ہیں تو کوئی دہشت گردی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے تو اپنا بیان ہی بدل دیا، انہوں نے بولا یہ گاڑی میری نہیں ہے، انہوں نے تو گاڑی سے اللہ تعلقی کر دی۔ یہ جو چہرہ ہے سندھ کابینہ کا اور سندھ حکومت کا، وہ عوام کے سامنے آیا۔ یہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام تو نہیں کر رہے، نہ عوام کی خدمت کر رہے ہیں، بلکہ کچے کے ڈاکو پال رہے ہیں اور کراچی کے ڈاکو پال رہے ہیں جو عوام کو لوٹ رہے ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان نے اس کے خلاف احتجاج بھی کیا، اپوزیشن لیڈر نے پریس کانفرنس بھی کری، اور انہوں نے سندھ کابینہ کا تمام چٹا کھٹا کھول کے میڈیا کے آگے رکھا۔ اور دوسری طرف اب کراچی میں جو بارشوں کے بارے میں پیشن گوئی کی جا رہی ہے، دبئی کے ڈوبنے کی کیا وجوہات ہیں جو دبئی میں اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں؟ اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آپ سب کو پتہ ہے دبئی ایک یورپی ممالک کی طرح چہل قدمی کر رہا ہے، ترقیاتی ملک تو وہ ہے، لیکن اس کی ترقی کی جو وجوہات ہیں وہ سب کی سب فحاشی ہے۔ وہاں زنا کے اڈے، جوئے کے اڈے، مساج سینٹر، تمام تر فحاشی کے سارے معاملات دبئی میں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دبئی نے ابھی جو کام کیا ہے، دبئی میں نریندر مودی نے جا کے اپنا مندر کا افتتاح کیا ہے جو لگ بھگ 700 کروڑ اس کا خرچہ ہے۔ تو اب دبئی میں مندر بھی بنا، تو جب آپ ایک مسلم ممالک میں ایک انڈین، ایک ہندو کا مندر بنائیں گے تو عذاب الہی تو آپ پہ آئے گا۔ آج یہ وہی دبئی ہے جس دبئی کی لوگ مثالیں دیتے تھے، آج اسی دبئی سے لوگ بھاگ رہے ہیں،
پاکستان والے پاکستان کی طرف بھاگ رہے ہیں، باقی ممالک والے اپنے ملکوں کی طرف بھاگے۔ جس طرح کی تباہی کا طوفانی بارشیں دبئی میں ہوئی ہیں، وہی اسپیل بلوچستان میں داخل ہوا ہے، اور بلوچستان کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا میں بھی ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا میں بھی بہت زیادہ نقصانات ہیں، متعدد مکانات ٹوٹ گئے ہیں، متعدد لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں اور شہید بھی ہو گئے ہیں، اور اسی طرح بلوچستان میں بھی تباہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں بارشوں کا جو بتایا ہوا ہے، اس میں بھی اگلے 24 گھنٹوں تک جو محکمہ موسمیات نے بتائی ہے، لیکن کراچی میں اس درجے کی بارش نہیں ہوگی جس درجے کی کے پی کے یا بلوچستان میں ہو رہی ہے، لیکن کراچی میں بارش ضرور ہوگی۔ اب سوال یہ ہے، اگر کراچی میں اس طرز کی بارش ہو جس طرز کی بارش کے پی کے میں نقصانات پہ نقصانات کیے جا رہی ہے یا بلوچستان میں نقصان کیے جا رہی ہے، تو سوالیہ نشان پھر سندھ حکومت میں آتا ہے، ان بلدیاتی اداروں پہ آئے گا جو بلدیاتی نمائندے اس وقت کراچی میں موجود ہیں، سندھ حکومت کی زیر قیادت ہے، کہ تمام کے تمام میئر شپ کا جو معاملہ ہے وہ سندھ حکومت کے ہاتھ میں ہے۔ مرتضی وہاب میئر کراچی ہیں، ڈپٹی میئر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا آیا اس بارش سے پہلے کوئی یہ بلدیاتی نمائندے اقدام اٹھائیں گے؟ نالے آپ دیکھ لیجئے، تمام کے تمام تر نالوں کا برا حال ہے، خستہ حال ہے، گندگی نالوں میں پڑی ہوئی ہے، نالے بھرے ہوئے ہیں، کوئی صفائی نہیں ہے، سیوریج کا کوئی نظام نہیں ہے، تمام گٹر خراب ہوئے پڑے ہیں، سڑکوں اور گلیوں میں پانی آئے ہوئے ہیں۔ اگر یہ بارش لگے گی تو لوگوں کے گھروں میں بھی پانی جائے گا۔ اس کے لیے بلدیاتی نمائندوں کو اقدام اٹھانا چاہیے۔ جب وسیم اختر میئر کراچی تھے، ان کے پاس اختیارات نہیں تھے، وہ اختیارات کا رونا روتے تھے، تو جب انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ پورے کراچی کا سیوریج کا نظام خراب ہے، اس کو تبدیل کرنا ہوگا اور اس کے لیے فنڈ چاہیے جو ہمیں نہیں دیا جا رہا، وہ حقیقتاً وہ صحیح کہہ رہے تھے۔ جس طرح سیوریج کا نظام خراب ہے، یہ تمام تر لائنیں چینج ہوں گی، اس کے لیے فنڈز چاہیے جو سندھ حکومت ایم کیو ایم کو نہیں دے رہی تھی، لیکن ابھی سندھ حکومت کی اپنی میئرشپ ہے اور ابھی بھی کام نہیں ہو رہا کراچی میں، صرف ووٹ لیا گیا یا ووٹ چوری کیا گیا۔ جماعت اسلامی کے ساتھ جس طرح ہوا، وہ تمام پاکستانی پورے کراچی والے سب کو پتہ ہے کس طرح جماعت اسلامی کو جیتا ہوا ہرایا گیا، کس طرح پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو گھروں سے اٹھایا گیا سندھ پولیس کی مدد سے، اور ووٹ نہیں ڈالنے دیا ان لوگوں کو۔ سب لوگوں کی تمام تر معاملات سامنے آپ کے، کس طرح یہ زبردستی سے میئر شپ انہوں نے حاصل کی، کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان نے تو اس ٹائم بائیکاٹ کر دیا تھا، کیونکہ بھائی نے بائیکاٹ کیا تھا تو ایم کیو ایم پاکستان نے بھی بائیکاٹ کر دیا تھا۔ بعد میں مصطفیٰ کمال پہ الزام لگا رہے ہیں کہ 2 ارب روپے لیے الطاف حسین نے زرداری سے، اس لیے بائیکاٹ کیا تھا۔ اگر انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا تو آپ نے کیوں بائیکاٹ کیا تھا؟ آپ نے کتنے ارب لیے تھے؟ آپ نے الطاف حسین پہ تو منہ اٹھا کے الزام لگا دیا 2 ارب لیے تھے، الطاف حسین نے بائیکاٹ کر دیا۔ اب الیکشن سے پہلے جو آپ نے بائیکاٹ کیا، آپ نے کتنے پیسے لیے پاکستان پیپلز پارٹی سے؟ یہ بھی سوالیہ نشان ہے عوام کا آپ کے لیے۔